بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مصباح اللہ شاہ ایڈوکیٹ آج پھر آپ کے خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی میشوانی 099 یوٹیوب چینل سے پیش خدمت ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ CPC 1908 سیکشن 12(2) سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ بات سنا ہوگا کہ کسی بندے نے دعویٰ دائر کیا اور اس کے حق میں وہ ڈگری ہوا، چاہے وہ کسی جائیداد کا ہو، دکان کا ہو اور مکان کا ہو، یعنی گھر کا ہو، اور اس کے خلاف وہ ڈگری ہو گیا۔ تو وہ ڈگری جو ہو گیا وہ کس طریقے سے ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو 2022 کا ایک فریش ججمنٹ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ سیکشن 12(2) CPC 1908 سیکشن 12(2) جو ہے 12 سیکشن ہے، اور 2 یہ بریکٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سب سیکشن 2 ہے، اس لیے اس کو 12(2) کی اپلیکیشن کہتے ہیں۔ تو 12(2) کے آگے جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور CPC میں بھی یہ تحریر ہے، بار ٹو فردر سوٹ۔ اس کے آگے جو سیکشن 2 ہے، سیکشن 12 کا سب سیکشن 2، اس کے آگے جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ذرا ملاحظہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ Where a person challenge the validity of a judgment, degree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment۔ تو یہ تھا سیکشن 2 آف سیکشن 12۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے فریق کے خلاف کوئی کیس دائر کرے اور وہ فراڈ کے ذریعے، مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے اور عدالت سے اصل حقائق کو مخفی رکھ کر عدالت سے ڈگری حاصل کی جائے، تو اس صورت میں پھر جو مذکورہ فریق ہوگا جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہو، وہ 12(2) کی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا لوازمات یعنی کہ اپلیکیشن 12(2) میں لکھنے پڑتے ہیں، تو زیادہ تر اپلیکیشن 12(2) جو کورٹ میں دائر ہوتی ہے وہ فراڈ کے زمرے سے بہت زیادہ اپلیکیشن فائل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے خلاف دعویٰ دائر کیا جائے تو اس کے پاس قبضہ ہو یا نہ ہو، اور اس کے خلاف یہ سوٹ ڈگری ہو جائے، پہلے جو امینڈمنٹ سے پہلے جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ سمن کے ذریعے اس بندے کی اطلاع یابی ہو جاتی تھی جس کے خلاف کیس کیا جاتا تھا، اور یہ بھی تھا سمن کے ذریعے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا بھائی وغیرہ اس سمن پر دستخط کرے اور بعد میں اس شخص کو اطلاع دے جس کے خلاف کیس کیا گیا ہو۔ تو اس صورت میں اس طرح یہ قانون چلتا تھا، لیکن اب اس طرح نہیں ہے، کیونکہ امینڈمنٹ کے بعد اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، دیگر جو بھی یہ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس کے ذریعے وہ سمن اس کے نمبر پر بھیج دیتے ہیں، اور اگر ڈبل ٹک، بلو ٹک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذکورہ شخص ہے اس نے وہ سمن دیکھ لیا اور اس کی پرسنل اطلاع یابی ہو گئی۔ الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے جو اطلاع یابی ہوتی ہے وہ زیادہ تر واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے، اور آج کل تو شہادت بھی
ویڈیو لنک کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیکشن 12(2). امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو نئی ججمنٹ آئی ہے وہ بھی آپ ذرا نوٹ فرمائیں گے۔ وہ ججمنٹ ہے 2022 وائی LR پیج 2174۔ اس میں 12(2) کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کن کن وجوہات پر آپ اپلیکیشن 12(2) فائل کر سکتے ہیں، اور اس میں ڈیٹیل سے فراڈ کے ذریعے، مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے اور سمن کی اطلاع یابی کے ذریعے سے پوری ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے۔ تو برائے مہربانی اس ججمنٹ کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس کے بارے میں دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام۔